رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آ کے کیا کیا کہ اس نے ان 134 اٹھائی گئی شہادتوں کو 312 میں تبدیل کر دیا. اس نے کہا یہ بائفرکیٹ کی جائیں، الگ الگ لیا جائے ان کو. یہ 312 بنا دی انہوں نے. اب میں صفحہ مثل کے مطابق چل رہا ہوں. 312 بن گئیں. اینڈ پہ مسٹر ڈیکولٹ جو سربراہ تھے ٹیم کے، انہوں نے اینڈ پہ ایک جملہ لکھا اپنا قلمی، اسکاٹ لینڈ یارڈ، these are the evidences, it is sufficient evidences. sufficient evidences. یہ آخری جملہ ان کے رپورٹ کا، ڈی کوڈ کر رہا ہوں صرف. انہوں نے sufficient لکھ دیا. اسی جملے کی بنیاد پر دونوں گرفتار پولیس والوں کو ضمانت مل گئی عدالت سے، سید سعود عزیز اور خرم شہزاد. سعود عزیز وقت آر پی او ملتان تھے جب ان کو گرفتار، ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے، ایڈیشنل آئی جی ایف آئی اے بھی رہے، پرانے تفتیشی افسر ہیں، بہت پولیس میں چند دیانتدار کی جو فہرست بنی تھی ان میں شامل تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لکھا کہ یہ سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں جو اٹھائی گئیں، اس کی بنیاد پہ چالان ہونا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی کامیابی جسے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، میں نے بار بار تنبیہ کی، ان کو بار بار جھنجھوڑا، ہلایا کہ محترمہ کا قتل جو ہے اس کو یکسو کیا جائے. تو پولیس نے واقعاتی شہادتوں کو موقع کی شہادتوں سے کولیبریٹ کیا. پرسنالٹی ایویڈنسز، شخصیات کی شہادتیں، ان کو ملایا گیا. محترمہ کے گھر سے واقعے کے 15 سال بعد موبائل 3 نکالے گئے بلاول ہاؤس کراچی سے، برآمد کیے، پولیس نے برآمد کی ڈالی. ٹھیک ہے. سنیں پوری بات سنیں. ان کو فورینزک کے لیے بھجوایا گیا موبائل کمپنی کو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اب ہم اتنے عرصے بعد ڈیٹا ریکور کریں. 1 ماہ بعد ڈیٹا اتنا ڈیٹا ہوتا ہے ضائع کر دیا جاتا ہے. اس موبائل کو ہم نے کھول لیا، کھولا بڑا مشکل سے، اس کو کھول نہیں سکتے تھے، بڑی مشکل سے موبائل کھولا گیا، اس کے کوڈ ڈی کوڈ کیے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس قابل نہیں ہے. اب وہ پنڈی پولیس کے پاس پہنچ گئے موبائل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے موبائلوں کے، یہ ساری جب شہادتیں کولیبریٹ کی گئیں تو پولیس کی تفتیشی ٹیم جو جے آئی ٹی بن گئی، جے آئی ٹی جو بنی، اس نے بہت عرصے بعد ہماری تمام تر محنت یہ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ یہ مرڈر نہیں ہے، دہشت گردانہ ایکٹ ہے. اور اس میں وہی گروپ شامل ہے جس پہ محترمہ نے اپنی زندگی میں اور ان کے ساتھی مارک سیگل دوست جرنلسٹ جو ہیں امریکن، اس نے اور ان کے پرانے سیکورٹی انچارج جو سابق سیکورٹی انچارج تھے، انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بیت اللہ محسود نے 5 سے 7 افراد کے ذریعے یہ پلان کیا. تو اس کا مطلب یہ انسالوڈ اسیسینیشن نہیں ہے، یہ سالوڈ ہے. لیکن بات سنیں، اس میں پورے ساریت کی اب بھی دبیز طے چھا گئی ہے. اب اس سارے معاملے میں نا ابھی شکوک و شبہات خاصے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ یہ دہشت گردی تھی جس کے 3 ایکٹ تھے، ٹیررزم with 3 ایکٹس، 1 is suicidal attack. بڑی محنت کی ہے اس پہ، تب یہ اس نتیجے پہنچی ہے جے آئی ٹی ہے. پہلی بات کہ یہ خودکش حملہ تھا، جس کو یہ کہا گیا بیلسٹک ایکسپرٹ اور فورینزک ایکسپرٹ کی طرف سے کہ اس میں اتنا خوفناک نشانے باز استعمال کیا گیا. پہلا خودکش حملہ آور تھا جس نے اٹیک کرنا تھا، محترمہ کی گاڑی کو ہٹ کرنا تھا، اور وہ تھوڑی دور پیچھے ہی پھٹ گیا. گیٹ سے باہر نکلنا تھا، سڑک پہ پہنچا نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ تھا، وہاں وہ بلاسٹ کر گیا اور اس کے جسم کے لوتھڑے ٹکڑے اوپر تک گئے. پہلا. دوسرا، اس کے ساتھ اس کو بیک اپ دینے کے لیے ایک فائرر لیا گیا تھا جو بہت زبردست نشانے باز تھا. اس کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ اگر وہ 500 گز ہوتا ہے نا، فرض کریں 250 گز سے مارے گا فائر، تب بھی ہٹ دماغ کو کر سکتا ہے. جس کو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈیٹیل، جس کو یہ کہا گیا کہ محترمہ کے سر میں کمپولا لگا، وہ جو سن روف تھا وہ بیسیکلی گولی تھی، لیزر گولی، لیزر بلٹ لگی جس نے بہت دور سے ماری. وہ اس کو بکپ دے رہا تھا، وہ جو خودکش حملہ آور ہے، اپنے آپ کو پھاڑا، اس نے فائر مارا وہاں سے، اور بلٹ جو ہے وہ جو ڈیجیٹل بلٹ ہے وہ جا کے لگتی ہے محترمہ کے سر میں.
جسے کمپولا کہا گیا. 2 اور یہ باتیں. ٹائمنگ وہ تھی کہ جب محترمہ نے باہر نکلنا تھا. تو اس کا مطلب حملہ آور کو پتا تھا کہ محترمہ نے باہر نکلنا ہے اور ایک ایسی گاڑی بھی اب تیار یہ ہوئی باتیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں اشارتاً اس سے گزروں گا. یہ ساری باتیں غور و فکر کرنے والی ہیں کہ یہ ٹائم میچ کیسے ہوا. محترمہ باہر آئیں اسی وقت پہ یہ طے کیسے ہوا. جس نے خودکش سوسائڈل اٹیکر جو تھا اس نے اپنے آپ کو جب پھاڑا تو ساتھ ہی گولی کیسے چل گئی. اس دوران 6 اور فائر کی آوازیں بھی سنی گئیں. ہاں وہ جس نے گولی چلائی تھی اس کو بھی وہیں پہ مار دیا گیا. اس کی تصدیق نہیں ہوئی. اچھا. جو فائرر تھا وہ غائب ہوا وہاں سے, وہ نہیں ملا. ابھی تک معمہ ہے یہ کہ وہ کہاں گیا. بتاتا ہوں میں ڈیٹیل آپ کو. اس دوران یہ کہا گیا کہ محترمہ کو فائر بھی لگا, خودکش حملہ بھی ہوا, 6 مزید فائر بھی کرنے والے لوگ اسی ہجوم میں تھا نا. یہ اصل میں بلوا ہو گیا نا. بلوے میں ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. البتہ 200 سے 250 تصویریں. پولیس کا اپنا ایک میکنزم تھا, سی ٹی ڈی جو ہے نا آج کل سی ٹی ڈی ہے نا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. اس وقت جو تھی نا اس طرح کی, ان کے پاس ایک میکنزم تھا. اس نے تصویروں کو بڑا, میں نے آنکھوں دیکھا واقعی وہاں کے سی پی او آفس میں یہ تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, بہت محفوظ ہیں. اس کی ویڈیو بھی 3-4 عدالت میں پیش ہوئی تھیں. ان لوگوں کے چہرے, ان کی آنکھوں سے, ان کے سارے جتنے فٹ نوٹس, ان کے ہینڈ ریٹن فلاں سب چیزیں لی گئیں. وہ جو ایویڈنسز کلیکٹ ہوئی, 250 افراد کے قریب ہیں وہ. ان ایویڈنسز میں یہ بلوے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ فائر کہاں سے ہوا, کہ 8 گولیوں کے آوازیں, 8 فائر جو ہیں وہ کیے گئے. 6 سے 8 لکھا انہوں نے کہ 6 کچھ لکھا کچھ 8. اب یہ وہاں ہوتے ہیں. جے آئی ٹی نے ڈٹرمن کر لیا ان تمام شواہد کو, شہادتوں کو کولیبریٹ کر کے, ایویڈنسز لے کے, بیلسٹک ایکسپرٹ, فورینزک ایکسپرٹس, سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو تھے وہاں ملے. جائے وقوع کی 134 شہادتیں جو پکڑی پولیس نے قبضے میں لی, ان سب کو ملا کے یہ ڈٹرمن کیا گیا کہ یہ دہشت گردانہ ایکٹ تھا جس کے 3 پارٹ تھے. پہلا خودکش حملہ تھا, دوسرا فائر تھا, پھر تیسرا فائر تھا. چوتھا ایکٹ جو ہے گاڑی کے اندر سے ہے. 3 ایکٹ یہ ہیں باہر, چوتھا ہے کسی شخص نے اندر سے محترمہ کو ٹانگوں سے پکڑ کے نیچے کھینچا, جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. نہیں, بالکل نہیں. گولی ان کو لگ چکی تھی, خون بہا, سیٹوں پر موجود ہے, یہ موجود ہے. اب اس گاڑی پہ آ جائیں دوبارہ جس کے کمپولے کا مسئلہ ہے. آج وہ گاڑی ایک جگہ پہ راولپنڈی میں کھڑی ہے. تھانے میں, مال خانے میں نہیں, مال خانے میں, تھانہ بھی نہیں ہے. ایک جگہ پہ کھڑی ہے, میں نے اسے دیکھا, تصویر بنانے کی اجازت نہیں ملی. وہ گاڑی کھڑی ہے, اس میں خون کے دھبے 2.5 سال بعد اٹھائے گئے. 2.5 سال بعد وہ گاڑی مال مقدمہ ہے, پولیس نے قبضے میں لی 550 کے تحت, بڑے عرصے بعد لی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, نہ مالک کا تذکرہ, نہ کمپولا آلٹریشن کے بعد بنانے والے کا, مستری کا تذکرہ. یہ سارے میری اپنی تحقیق ہے. ان لوگوں نے وہاں اس کو محفوظ رکھا ہے. اب وہ گاڑی مال مقدمہ ہے اس لیے. اچھا, اس پراپرٹی ٹائیکون نے پاکستان کے 3 بار عدالتوں سے رجوع کیا کہ یہ گاڑی میری ملکیت ہے, نام میرے ہے, میں نے گفٹ کی تھی, مجھے سپرداری پر دے دیا جائے. عدالت نے ہر دفعہ انکار کیا. انسداد دہشت گردی عدالت جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے بھی, سیشن کورٹ نے بھی, وہ ہائی کورٹ تک گئے شخص 3 بار, وہاں سے بھی انکاری ہوئی کہ یہ بہت بڑے کیس کا مال مقدمہ ہے. اچھا, جب خطرے کا علم تھا, محترمہ نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب بھی حل طلب ہے کہ یہ سیکیورٹی کیوں ناقص تھی, انتظامات کیوں ناکافی تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے, پیپلز پارٹی کے جیالے سے لے کے عام آدمی تک بھی, کہ جلسے کے فوراً بعد اس جگہ کو کیوں دھویا گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 24 نہیں 48 گھنٹے تک انٹیکٹ رہی. کیا وہاں 48 گھنٹے بعد بھی 3 دن بعد چوتھے دن بھی ٹریفک روکی جا سکتی؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا ہے. قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں, امریکہ نہیں, یہ تو اس وقت تک کارڈن آف بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا, اس سے پہلے دھو دیا تھا. نہیں, یہ شہادتیں میں نے بتایا وہاں لکھا ہے مثل میں 134 شہادتوں کے بعد یہ دھویا گیا. اسی بنیاد پہ تو رہا ہو گئے. وہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا جس کا علم تھا محترمہ کو, اور ناقص سیکیورٹی. ناقص سیکیورٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو. سیکیورٹی میں کیا ہوا,
محترمہ نے دو باتیں کہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں طالبانائزیشن ختم کروں گی, ٹھیک ہے, اور امریکہ کو اڈے دینے کا اعلان ہوا. اس کے جواب بیت اللہ محسود سے کیوں جوڑا گیا اس کو؟ بیت اللہ محسود نے یہ کہا کہ محترمہ پاکستان تشریف لائیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایگزیکٹ جملہ ڈی کوڈ کر رہا ہوں بیت اللہ محسود کا ریکارڈنگ کی شکل میں. انہوں نے کہا جی ہم محترمہ کا انتظار کر رہے ہیں, بڑی شدت سے کر رہے ہیں. محترمہ نے اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن خدشات سے آگاہ کر دیا. ان کو خدشہ تھا. پاکستان آنے کے بعد بیت اللہ محسود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے لوگوں نے یہ سارا پلان کیا تھا, اور اس پلان میں شامل جو مرکزی ملزم بیت اللہ محسود ایک, دوسرا جنرل مشرف, بیت اللہ محسود کا وہ گروپ یعنی طالبان, مجھے بعد میں تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کہا گیا. پہلے اس وقت تحریک طالبان ہی کہتے تھے, بعد میں پی کا اضافہ گیا. تیسرا چودھری پرویز الہی, چوتھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ ریٹائرڈ جو سیکٹری داخلہ تھے صوبے کے, اور وفاق کے 3 لوگ. ان میں سے پرویز مشرف تو خدا مغفرت کرے فوت ہو گئے. ان کے ڈیتھ کے بعد ان پہ کیس نہیں چلا. پرویز مشرف نے کسی عدالتی سمن کا کوئی جواب نہیں دیا.